آیت نمبر 46 ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ ہے اور وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا فی المہدی، گہوارے میں، پنگھوڑے میں، بچھونے میں، یعنی جب ماں کی گود میں بچہ سا ہوگا۔ یہ بہت زیادہ انداز کلام تھا، سورہ مریم میں بھی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد انہیں گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار عورت تھی۔ آیت نمبر 29 اور 30 میں ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔ مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے باتیں کریں؟ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، یعنی کچھ اور نہیں بنایا۔ اللہ نے میری تقدیر میں میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ مجھے کتاب اور نبوت سے نوازے گا۔ پھر اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، مجھے والدہ کا خدمت گزار اور اطاعت شعار بنایا ہے، اور اس نے میری قسمت میں سرکشی اور بدبختی نہیں لکھی۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں یہ ساری گفتگو بازی کے صیغوں میں کی تھی، حالانکہ ابھی وہ شیر خوار بچے ہی تھے، کیونکہ یہ اللہ کی تقدیر کے ایسے اٹل فیصلے تھے نا جن کا ہونا یقینی تھا۔ پھر کہا جا رہا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے پنگھوڑے اور بڑی عمر یعنی کہولت کی عمر میں کلام کریں گے۔ کہولت کی عمر 40 سال کے بعد شروع ہوتی ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے تھے، یعنی 33 سال کے تھے تو وہ اٹھا لیے گئے۔ لہٰذا اس آیت سے بھی اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ وہ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، انہیں اسلام کی دعوت دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کو لے کر آگے چلیں گے، نئی شریعت نہیں لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اور بھی کچھ بچے بولے تھے۔ ایک بچے نے جریج کے حق میں گواہی دی تھی اور ایک بچے نے اسرائیلی عورت سے کلام کیا تھا۔ اور صحیح مسلم میں ہے اصحاب الاخدود کے قصے میں بھی شیر خوار بچے کے بولنے کا ذکر آتا ہے۔ پھر آخر میں ہے وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور حضرت عیسیٰ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 47 ہے قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ ترجمہ ہے مریم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرا لڑکا کیوں کر ہوگا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کن، جس کا ترجمہ ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔
یہ ترجمہ تھا اس آیت کا مریم علیہ السلام کا. جیسا کہ پہلے بات ہوئی، نکاح نہیں ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا. لہٰذا جبرائیل علیہ السلام کی زبانی بیٹے کی خوشخبری سن کر وہ حیران رہ گئیں. ظاہر ہے کافی فکر مند ہوئیں. ہر جو مہذب معاشرہ ہوتا ہے وہاں ایک کنواری عورت جو ہے وہ ماں بننے کا تصور بھی نہیں کر سکتی. بہت بدنامی ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسی کنواری ماں کو اور اس کے بچے کو ہمارا معاشرہ بالکل قبول نہیں کرتا. اسلام میں اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے. اور ایسے بچے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے جس کی ماں کنواری ہو؟ جی مختلف طریقوں سے بچے کو مار ڈالا جاتا ہے. اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو مطلب پہلی کوشش تو یہ کی جاتی ہے نا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو ختم کر دیا جائے. اور اگر کسی طرح سے یہ نہ کیا جا سکے تو پھر بچہ پیدا کر کے عیدی کے جھولے میں یا کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا جاتا ہے. لیکن اس بچے کی بشارت ایک عظیم ہستی دے رہی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، وہ رب جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. پھر آیت میں کہا جا رہا ہے قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. حضرت مریم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے بجائے فوراً اپنے رب سے مخاطب ہوئیں. خوشخبری تو فرشتے نے دی نا. فرشتے کے خبر دینے پر، خوشخبری سنانے پر وہ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہیں اے میرے رب، میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی مرد نے نہیں چھوا. ایسا کون کرتا ہے جس کو اللہ سے شدید محبت ہو، جس کا اللہ سے مضبوط تعلق ہو، جو بندوں سے نہیں صرف اللہ سے امید رکھتا ہو، جو ہر چیز صرف اللہ سے مانگتا ہو. ایسا ہی شخص جو ہے وہ ہر مشکل میں، ہر خوشی کے وقت میں اللہ سے مناجات کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے. یہاں اس سوال کے ذریعے یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا میرا نکاح ہوگا، پھر اولاد ہوگی، یا بغیر نکاح کے مجھے تو کسی نے چھوا ہی نہیں، میرا تو کسی بار سے کبھی تعلق قائم نہیں ہوا. تو اگر بغیر نکاح کے ہوگا تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے دل کو تسلی اور اطمینان دلانے کے لیے فرمایا قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک، یعنی اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. یعنی اگر وہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے، اور اگر چاہے تو ماں باپ کے بغیر پیدا کر دے، جس کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جب بھی کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ صرف کن، جس کا معنی ہے ہو جا، بس کن کہتا ہے فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے. یعنی کسی کام کے کرنے میں، کسی چیز کے پیدا کرنے کے لیے اللہ کو کسی واسطے یا سبب کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلے بات ہوئی نا کہ واسطہ اور سبب اللہ نے کیوں بنایا ہے. وہ چاہے تو اصحاب الکہف کو غار میں برسوں سلائے رکھے، جیسا کہ بات ہوئی آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد سے نواز دے جبکہ بیوی بھی بانجھ ہو. اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اللہ کو صرف کن کہنا ہوتا ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کن کہا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی ہی شان ہے، بہت ہی قدرت والا ہے. آیت نمبر 48 ہے
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ ترجمہ ہے اور وہی اللہ اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا۔ یہاں مزید قلبی اطمینان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی مزید صفات اور خوبیاں جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت سکھائے گا، یعنی تورات اور انجیل سکھائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لکھائی کہا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ تورات ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت عدن، آدم علیہ السلام، ان دونوں کی طرح تورات کو بھی اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اپنے ہاتھ سے، جیسے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا اور جنت عدن بنائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو تورات اور انجیل دونوں کتابیں سکھائیں، کتابت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات اور انجیل جو ہے اس کے حافظ تھے۔ یہاں کتاب سے مراد تورات اور انجیل بھی ہے اور ان کا لکھنا بھی مراد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہا جاتا ہے حافظہ بھی بہت ہی اچھا تھا۔ یہود کے علماء جو ہیں وہ جب ان سے کسی بات پر بحث و مباحثہ کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کے زبانی حوالے دے کر انہیں لاجواب کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح وہ چپ ہو جایا کرتے تھے اور ان کے حافظے پر وہ دھنگ بھی رہ جاتے تھے، اور ان کی حکمت پر اور ان کے علم پر، اور صحیح وقت پر صحیح جب یہ جواب دیا کرتے تھے، دلائل دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا۔ وہ پرانی شریعت یعنی تورات کے ساتھ ساتھ انجیل بھی سکھانے آئے تھے۔ تورات جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ حکمت کی تفسیر سورۃ البقرہ میں گزر چکی ہے کہ ان کو حکمت عطا کی گئی تھی۔ دیکھیں، تورات میں صرف احکام تھے، حکمت نہیں تھی، جبکہ انجیل میں حکمت تھی، احکامات نہیں تھے، اصلاح تھی جو انہوں نے اپنے احکامات میں کر لی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو ان کی عمر 30 سال تھی۔ 3 سال تک وہ مسلسل سیاحت کرتے رہے، گھومتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، دین کی لوگوں کو دعوت دیتے رہے، یعنی دین کی دعوت دینے کے لیے سفر کرتے رہے۔ یہود کو تورات کے جو احکامات ہیں وہ یاد لاتے رہے جو انہوں نے ان میں رد و بدل کر لی تھی۔ انجیل کے ذریعے اثر نو بھی تعلیم دیتے رہے۔ انجیل میں بھی ظاہر ہے ان احکامات کی اصلاح تھی، وہ سکھاتے رہے۔ یہود پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا بالکل بھی اثر نہ ہوا، اور یہود عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے اس طرح دشمن بنتے چلے گئے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام پر انہوں نے مریم علیہ السلام سے زنا کا الزام لگا دیا، نعوذ باللہ، اور اس طرح زکریہ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ زکریہ علیہ السلام کے بعد یحییٰ علیہ السلام نے زکریہ علیہ السلام کی سچائی کی تصدیق کی تو انہیں بھی قتل کر دیا۔ آیت نمبر 49 ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ ہے اور اسے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا، جو لوگوں سے یہ کہے گا
کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے مٹی کے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے بادرزاد اندھے اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے ہو یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو میں وہ سب بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ یہ ترجمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مزید خوبیاں بتا رہے ہیں، اور ان پر کیے گئے مزید جو انعامات ہیں ان کا ذکر ہے کہ انہیں نبوت دی جائے گی، اللہ انہیں اولوالعزم رسول بنائے گا، اور نبوت کے ثبوت پر معجزے فرمائے گا۔ جیسا کہ پہلے بات ہوئی، طب کا زمانہ تھا تو ان کے معجزے طب کے متعلق تھے۔ سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر فرمائے گا۔ یہاں دیکھیں رسول کا لفظ آیا ہے، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کا لفظ آیا تھا، جبکہ یہاں پہ رسول کا لفظ آیا ہے۔ دیکھیں حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے نا، اس لیے قتل کر دیے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، اس وجہ سے وہ قتل نہیں کیے گئے، کیونکہ رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، انہیں زندہ اٹھا لیا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں رد و بدل کر لی تھی، تحریف کر لی تھی، یہ اصلاح کرنے آئے تھے، کچھ چیزیں خود سے اپنے پر حرام کر لی تھیں، اسی طرح حرام چیزوں کو حلال کر لیا تھا۔ پھر کہا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رسول ہونے کا ثبوت اس طرح دیں گے کہ 5 معجزات لے کر آئیں گے، اور لوگوں سے کہیں گے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ یہاں بآیۃ یعنی نشانی سے مراد ان کے اللہ کی طرف سے دیے گئے معجزات ہیں، جو اللہ کے کلمت اللہ کے اثر سے جو ہے وہ کر پائے تھے، یعنی وہ خود بھی اللہ کے کلمہ کن کہنے سے پیدا ہوئے تھے، اور یہ معجزے بھی اللہ ہی کے اذن سے وہ کر پاتے تھے۔ پھر کہا جا رہا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ یہاں اخلقو میں پیدائش کی یعنی تخلیق کے معنی نہیں ہے، کیونکہ خالق تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، تخلیق پر صرف اللہ کی ذات قادر ہے۔ اس آیت میں اخلقو کے معنی ہے میں مٹی سے پرندے کی ظاہری شکل و صورت گھڑتا ہوں، پرندہ بناتا ہوں، اس جیسی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم سے جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا ہے، یعنی پھونک مارتے ہی مٹی کا پرندہ جو ہے وہ سچ مچ کا پرندہ بن کر سب کے سامنے اڑ جاتا ہے، اور یہ سب باذن اللہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس معجزے کو اپنی قدرت سے نہیں کرتے تھے، وہ اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے بیٹے ہوتے تو ان میں بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی قدرت ہوتی، یہ بھی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ یہ معجزہ تو ہر نبی کو کچھ نہ کچھ دیا گیا نا، یہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ نبوت کی دلیل ہوتی ہے، نشان ہوتا ہے، اللہ کا دیا گیا ہوتا ہے۔ اب دوسرے معجزے کا ذکر ہے
وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی یعنی مادرزاد پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، صحت مند کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ بات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طب سے متعلق، یہ 2 معجزے ملے تھے کیونکہ ان کے زمانے میں طب کا زمانہ تھا، وہ طب کا فن اپنے عروج پر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یونان میں سقراط، بقراط اور ارسطاطیلیس کی جو ہے بہت ہی شہرت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو طب کے ایسے معجزے عطا کیے گئے، جو بڑے بڑے یہ طب کے ماہر تھے نا وہ بھی لاجواب ہو گئے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے وہ پیدائشی اور دیگر اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کی بینائی لوٹ آتی تھی، وہ بینا ہو جاتے تھے، دیکھنے لگ جاتے تھے۔ اسی طرح کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بالکل تندرست ہو جاتے تھے، بھلے چنگے ہو جاتے تھے۔ اب چوتھے معجزے کا ذکر ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ بھی بہت ہی کمال کا معجزہ تھا۔ دیکھیں یہاں دوبارہ بِإِذْنِ اللَّهِ کہا جا رہا ہے، وضاحت کی جا رہی ہے کہ معجزے جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے صادر ہوتے تھے۔ بار بار بِإِذْنِ اللَّهِ اسی لیے آ رہا ہے کہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا عاجز بندہ اور رسول ہوں، یعنی یہ معجزے بظاہر میرے ہاتھ پھیرنے سے واقع ہو رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کہا کرتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور باتیں کرنے لگتے تھے۔ اب 5ویں معجزے کا ذکر ہے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آتے ہو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ وہ کیا کچھ کھا کر آئے ہیں اور کیا کچھ گھر میں جمع کر کے آگے ہیں، ذخیرہ کر کے آئے ہیں۔ آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تمہارے لیے ان باتوں میں کافی نشانی ہے۔ یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایمان لانے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اس بات کو ماننے کے لیے یہ سارے جو معجزات ہیں یہ کافی تھے، یہ واضح دلائل تھے، ثبوت تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے بڑے معجزے دے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کے رسول ہونے کی ان معجزوں نے تصدیق کی، لیکن یہود ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اگر ایمان لانا چاہتے تو دل کے اطمینان کے لیے یہ معجزے کافی تھے نا، کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، لیکن یہود ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہیں لائے۔ اگر کوئی ایمان لانا چاہے تو ایسے معجزوں، کیا ایک ہی معجزے سے وہ ایمان لے آتا ہے، بہت سارے معجزوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور کوئی نہ لانا چاہے تو پھر کتنے معجزے آ جائیں بڑے سے بڑے، وہ دنیاوی فائدوں کے پیچھے ہی بھاگتا رہتا ہے۔ ہاں دل حق پہچان تو لیتا ہے، ان کی کتابوں میں تو ذکر تھا، سب جانتے تھے، لیکن دنیاوی فائدوں کی خاطر وہ پھر کبھی بھی ایمان نہیں لاتا، انکار ہی کرتا ہے، یعنی دل مان بھی جائے تو بھی زبان سے انکار ہی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 50 ہے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ ترجمہ ہے، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں
جو تم پر حرام کی گئی تھیں اب تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں واسطے اس کے جو میرے سامنے ہے تورات میں سے، یعنی تورات پہ میرا ذکر تھا، لہٰذا میری نبوت تورات کے مطابق ہے، اور میرا آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ میں سچا رسول ہوں۔ دوسرا یہ کہ میرا آنا اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ تورات برحق اور سچی کتاب ہے۔ انجیل کی آیات موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تجدید اور اصلاح کرنے کے لیے آئی تھیں، لہٰذا وہ نئی شریعت نہیں لائے تھے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آنے کی اب ایک اور وجہ بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں اس لیے آیا ہوں لِأُحِلَّ، تاکہ حلال کر دوں، لکم تمہارے لیے، یعنی وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دراصل بنی اسرائیل کے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ حلال چیزیں ان پر حرام کر دی تھیں، ساری تفصیل آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کے علماء نے اجتہاد کر کے خود پر حرام کر لی تھیں، یہ اجتہاد ان کی غلطی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اس غلطی کا ازالہ کرنے آئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے بھی کچھ چیزیں حرام کر دی تھیں، جیسے اونٹ کا گوشت، چربی، بعض ناخن والے جانور، پرندے اور مچھلیوں کی بعض اقسام حرام کر دی گئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سب حرام چیزوں کو حلال قرار دیا، کیونکہ حلال و حرام قرار دینے کا جو اختیار ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بندے کو اس کا اختیار نہیں دیا کہ وہ فیصلہ کرے کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے یہود کو ناجائز پابندیوں سے آزاد کرنے آئے تھے، ان کے بوجھ اتارنے آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہود پر ہفتے کے دن کی پابندیوں میں بھی بہت حد تک کمی اور تخفیف کر دی تھی۔ اب آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں، بس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں اور سراپا نشانی بن کر آیا ہوں، تاکہ تم اللہ کی قدرت اور حکمت کو سمجھو، اللہ کی مصلحت کو سمجھو۔ میرے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے دلیلیں موجود ہیں، یعنی معجزے لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا ڈر رکھنے والے ہی اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی پسند ناپسند کو جاننا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے پھر احکامات سمجھیں گے تو پتہ چلے گا نا، اور پھر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے معجزوں سے نصیحت پکڑتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں، اللہ کی قدرت کو سمجھتے ہیں، اور حق پہچان کر پھر وہ اقرار بھی کرتے ہیں، یعنی زبان سے اقرار کر کے ایمان لاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دل نے مان لیا اور زبان سے انکار، کہ دنیا نہ چلی جائے۔ اللہ کی رضا ان کے لیے ہر چیز پر مقدم ہوتی ہے۔
اس لیے کہا جا رہا ہے واطیعون، اور تم میری اطاعت کرو، میری بات مانو، کیونکہ ظاہر ہے رسول جو بھی کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوتا ہے نا، وہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اللہ کی بات مانی جا رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا کیا کہہ رہے ہیں کہ میری بات مانو، صرف ایک اللہ پر ایمان لاؤ، صرف وہی اکیلا اطاعت اور عبادت کے لائق ہے۔ یہ توحید کی دعوت دی جا رہی ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، اگلی آیت میں بھی جاری ہے۔ آیت نمبر 51 ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ترجمہ ہے، اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس آیت سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی سب انبیاء کی طرح لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، ایک رب کی عبادت کرنے کے لیے کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا میں تمہارا رب ہوں، بلکہ کیا کہا؟ یہی جو اس آیت میں ہے، ان اللہ ربی و ربکم، یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہٰذا میری نہیں بلکہ فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ پر ایمان لاؤ گے، اللہ کی عبادت کرو گے تو یہی ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے، یہی جنت کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ کب ملتا ہے؟ جب ایک اللہ کو تھام لیتے ہو، اس کو دل سے بھی مانتے ہو، زبان سے بھی اقرار کرتے ہو، اور اس کو بھی مانتے ہو اور اس کی بات کو بھی مانتے ہو، صرف اسی کی اطاعت کرتے ہو اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت پہ عیسائیوں کو جو عقیدہ ثلیث ہے اس کی بھی نفی کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اللہ ان تین سے مل کر بنا ہے، حضرت مریم علیہ السلام بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، اور ان میں سے ہر ایک جو ہے اس میں باقی دو کو بھی شامل کرتے ہیں، تو یہ اس کی نفی ہو رہی ہے اور توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے۔ آیت نمبر 52 ہے، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ ہے، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ انکار اور کفر پر آمادہ ہیں تو انہوں نے اپنے پیروکاروں سے کہا، کوئی ہے جو اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ پچھلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت دین کا ذکر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی سے معجزات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی ماں کی بے گناہی کی جو ہے گواہی دی تھی، اور وہ پھر بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، لیکن اس شان اور ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود یہود ایمان نہ لائے۔ اب کہا جا رہا ہے، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہود میں کفر اور حق کا انکار دیکھا، محسوس کیا، تو پوچھا، قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، اللہ کا دین پھیلانے میں کون میری مدد کرے گا، کون میرا مددگار ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ دعوت عام تھی، ہر ایک کے لیے تھی، اور انہیں کیوں محسوس ہوا کہ مخلص ساتھی ہونے چاہیے؟ اس سے پہلے ان کی کوئی جماعت نہیں تھی، کوئی انہوں نے اپنا الگ سے گروہ نہیں بنایا تھا،
لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہود تو کسی طرح بھی ایمان لانے کو تیار نہیں ہو رہے، بلکہ دشمنی میں اس قدر بڑھ گئے ہیں، ساری حدیں انہوں نے پار کر دی ہیں، بغاوت پر آ گئے ہیں اور شدید نفرت میں جل رہے ہیں، حسد ہو گیا ہے انہیں سخت قسم کا، اور انبیاء کرام کا قتل عام کر رہے ہیں، بلکہ ان پر ایمان لانے والے نیک اور صالح لوگوں کو بھی قتل کر رہے ہیں، تو انہیں بہت ہی خدشہ ہوا کہ یہ نہ ہو میرے جانے کے بعد کوئی بھی اس کام کو آگے نہ بڑھا سکے، کیونکہ جب اتنے مشکل حالات ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو انبیاء کرام ہیں ان کا قتل عام ہو جاتا ہے، تو پھر باقی اگر کوئی ان کے ساتھی نہ ہو تو باقی لوگ ڈر جاتے ہیں، ان کو وہ لوگ قابو کر لیتے ہیں جنہوں نے انبیاء کرام کا قتل کیا ہوتا ہے، ان کو ڈرا دھمکا کر کسی طرح بھی دین کا کام جو ہے وہ پھر آگے نہیں بڑھانے دیتے۔ لہٰذا دین کا کام اگر ایک اچھی جو مخلص لوگوں کی جماعت ہو تو اس سے آسان ہو جاتا ہے۔ دین کے کام کے لیے بھی مخلص ساتھیوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ حواری جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے، اور اللہ کے دین کی مدد کرنے والا، دین کی اشاعت کرنے والا، تبلیغ کرنے والا، دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کا مددگار ہوتا ہے، اس کو روحانی طور پر بھی بہت اونچا مرتبہ اور مقام حاصل ہو جاتا ہے، اللہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر چیز میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ جو دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والا کام کرتا ہے وہ انبیاء کرام والا کام کرتا ہے، اس کو پھر انبیاء کا ساتھ بھی وہاں پہ نصیب ہوگا، جنت کے اعلیٰ درجات ملیں گے، ربنا جعلنا منہم۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل نبی حواریا وحواریہ الزبیر، ہر نبی کا کوئی خاص مددگار ہوتا ہے اور میرا مددگار زبیر ہے۔ یہ کیا واقعہ تھا؟ جنگ خندق کا واقعہ تھا، اس پر بھی ابھی بات کرتے ہیں۔ پھر آیت میں کہا جا رہا ہے، قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے راستے کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ گواہ رہیے، یعنی آپ شہادت دیجئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایمان نہ لانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کی ایذائیں اور تکالیف پہنچا رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے در پہ تھے، ایسی شدید مخالفت اور مشکل حالات کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ مخلص لوگ ملے جو کہ حواری ہیں۔ بائبل میں ہے ان کی تعداد 12 تھی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص شاگرد تھے، اور ان کے نام ہیں مثلاً شمون، اندریاس، یوحنا، تھوما اور متی وغیرہ۔ حواری کا لفظ حور سے ہے، جس کے لغوی معنی سفیدی کے ہوتے ہیں۔ اصطلاح میں ان کو حواری ان کے اخلاص اور صاف دل کی وجہ سے کہا جاتا ہے، یا پھر ان کی سفید پوشاک کی وجہ سے حواری کہا جاتا ہے۔ حور کے معنی گردش کرنے کے بھی ہوتے ہیں، واپس آنے کے اور کپڑے دھونے کے بھی ہوتے ہیں، لہٰذا حواری ان کا لقب تھا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے کوئی گروہ یا پارٹی یا جماعت نہیں بنائی تھی، لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ یہودی جو ہیں وہ کفر اور دشمنی میں حد سے بڑھ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا من انصاری۔ جواب میں ان مخلص اور جانصار حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، واشہد بأننا مسلمون،
آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اطاعت گزار ہیں، ہم تابع دار ہیں، ہم فرما بردار ہیں. یعنی آپ ہماری اس فرما برداری کا مشاہدہ فرمائیں اور اللہ کے سامنے آپ ہماری اس فرما برداری کی تصدیق فرمائیں. کچھ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول تھا کہ آپ گواہ رہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کے فرما بردار ہیں. بنی اسرائیل کے ان حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی اور انجیل کی اشاعت میں لگ گئے. اس مشکل وقت میں ان مخلص حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، کیونکہ جیسے بات ہوئی یہودی تو انبیاء کرام اور صالحین کا قتل کر رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو بھی ایمان لاتا تھا کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی الزام لگا کر اس کا سر قلم کر دیتے تھے. ایسے میں ایمان لانا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے نا، اور پھر نبی کا ساتھ دینا. یہود کے ایک امیر زادے نے ایک رقاصہ کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر دیا تھا. اسی طرح انہوں نے الزام لگا کر حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی قتل کر دیا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی فکر مند ہوئے کہ میرے جانے کے بعد کون اس مشن کو آگے لے کے چلے گا، دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کام جو ہے وہ رک نہ جائے. ایسے سخت اور مشکل حالات پہ مخلص لوگوں کی جماعت کی سخت ضرورت ہوتی ہے. مشکل وقت میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جو لوگ ہیں وہی سچے اور مخلص لوگ ہوتے ہیں. انہی لوگوں کو یہاں پہ حواری کہا گیا ہے، اور وہی حواری کہلانے کے قابل ہوتے ہیں کیونکہ ان کو یہ مشن پھر آگے لے جانے کے لیے ایک ہمت اور ایک دلیری کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کا مظاہرہ وہ کر دیتے ہیں نا ایسے مشکل حالات میں ایمان لا کر. غزوہ خندق کا واقعہ بھی دیکھ لیتے ہیں. بہت ہی وہ بھی مشکل وقت تھا. ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور ایک شدید ٹھنڈی تیز آندھی چلا دی، جس کی وجہ سے کافروں کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہانڈیاں جو ہیں وہ الٹ گئیں، ان کے جانور رسیاں توڑوا کر بھاگ گئے. ایسی صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کون ہے جو جا کر کافروں کے لشکر کی خبر لے کر آئے؟ کسی کی جرت نہ ہوئی، صرف حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام تھے جنہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. آپ نے دوسری بار اپنا سوال دہرایا، پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں. آپ نے تیسری بار پھر یہی سوال دہرایا تو تیسری بار بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے جانے کی خواہش کا اظہار کیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے. یہ بخاری کتاب المناقب میں ہے. آیت نمبر 53 ہے، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، جو کچھ تو نے نازل فرمایا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کر لی، لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. حواری مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب آپ نے جو بھی نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی سچائی کو مانتے ہیں. پچھلی آیت میں تھا آمنا باللہ، جس کا مطلب ہے اللہ نے جو احکامات اتارے ہم ان کو مانتے ہیں کہ وہ ایک اللہ کی طرف سے ہیں. یعنی انجیل میں جو بھی آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اس آیت میں کہا جا رہا ہے
ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب ہم ایمان لاتے ہیں جو بھی تو نے نازل فرمایا، یعنی تورات اور انجیل بھی۔ یعنی پچھلی آیت میں تھا کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے رب نے جو بھی نازل کیا تورات میں، انجیل میں، ہم سب مانتے ہیں کہ اے ہمارے رب وہ آپ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ یہاں بھی پہلی بات یہی پتہ چلتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ انجیل میں تورات کی اصلاح تھی، لہٰذا تورات پر عمل اب انجیل کی روشنی میں کرنا لازم تھا بنی اسرائیل کے لیے، کیونکہ جب کوئی نیا نبی آتا ہے تو اس پر ایمان لانا اور اس کا اتباع کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ، اور ہم نے رسول کی پیروی کی۔ حواری جو بنی اسرائیل میں سے تھے اب وہ مزید کہہ رہے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کا اتباع کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، بس ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے، یعنی اے اللہ جو تو نے نازل فرمایا ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم تیرے رسول کے فرما بردار ہیں، اس کا اتباع کرتے ہیں، بس تو ہم کو حق کی شہادت دینے والوں میں لکھ لے، یعنی ان مسلمانوں کی فہرست میں ہمارا نام درج فرما جو حق کی گواہی دینے والے ہیں، کیونکہ انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخلص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھی ہوں گے، گواہ ہوں گے۔ لہٰذا حواری کہہ رہے ہیں ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ شامل کر لے تاکہ ہم بھی ان گواہوں کے ساتھ گواہی دیں کہ سارے رسول حق لے کر آئے تھے۔ آیت نمبر 54 ہے وَبَقَرُوا وَبَقَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ترجمہ ہے پھر ان کافروں نے خفیہ چالیں چلیں اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کے علاقے کے حکمران جو ہیں وہ رومی تھے۔ سب سے پہلے آیت میں ہے وَبَقَرُوا، پھر ان کافروں نے خفیہ چالیں چلیں۔ مکرن عربی میں لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہا جاتا ہے، یہاں یہود کا ذکر ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے پر ان پر ایمان لاتے، ان کا ذکر تھا ان کی کتابوں میں، اور اپنی اصلاح کر لیتے، لیکن بدبختوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے رومی حکمرانوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو بھی انبیاء کرام تھے اور صالحین تھے ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کرنی شروع کر دی اور رومی حکمرانوں کو ورغلانے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا جائے، کیونکہ حکومت یہودیوں کی نہیں تھی، لہٰذا ان کو ان کے ساتھ مل کر سازش کرنی پڑی۔ پھر کہا جا رہا ہے وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کو یہودیوں نے رومیوں کے ساتھ مل کر سولی دے دی اور سمجھتے رہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا ہے۔ اسی تدبیر کا یہاں ذکر ہے واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یہاں خیر الماکرین کے معنی ہے خیر کے لیے، بہتری کے لیے تدبیر کرنا۔ یہ اللہ کی تدبیر تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی اور سب مخالفین کی چال سے بچا لیا۔
اب اگلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر صحیح صلابت اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر ہے 55۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں پورا لینے والا ہوں اور تمہیں اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تمہارے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ یہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں۔ متوفی کا مصدر توفیون ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پورے کا پورا لینا اور وصول کرنا، یعنی روح اور جسم کے ساتھ لے لینا۔ لہٰذا اصل اور حقیقی معنی ہوتے ہیں پورے کا پورا لے لینا، جبکہ مجازی معنی ہوتے ہیں روح کا قبض کرنا یعنی فوت کرنا۔ موت واقع ہونے پر جو وفات کا لفظ بولا جاتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جسمانی اختیارات کا لے لینا۔ لہٰذا موت کے باری مختلف صورتوں میں سے صرف ایک صورت کے ہوتے ہیں۔ نیند میں یہ انسانی اختیارات عارضی طور پر لے لیے جاتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے بھی قرآن میں یہی لفظ آتا ہے۔ اس آیت میں یہ لفظ اپنے حقیقی اور اصلی معنی میں آیا ہے، یعنی پورا پورا لینے کے لیے آیا ہے۔ مراد ہے کسی عہدیدار کو اس کے منصب سے واپس بلا لینا، کیونکہ یہودی انبیاء کرام کا قتل کر رہے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی چالیں چل رہے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس بلا لیا اور قیامت تک کے لیے بنی اسرائیل پر ذلت اور رسوائی چسپاں کر دی۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اے عیسیٰ تجھے ان یہودیوں کی چال سے بچا کر پورے کا پورا لینے والا ہوں، ورافعک الی اور اپنی طرف آسمانوں پر اٹھانے والا ہوں۔ بس مفسرین نے رافعو کا ترجمہ پہلے کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف آسمانوں پر اٹھانے والا ہوں اور پھر دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا۔ اور پھر وہ متوفی کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ پھر میں تجھے موت سے ہمکنار کروں گا، یعنی تم طبعی موت مرو گے، پھر میں تمہیں فوت کروں گا۔ یہود کا کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب چڑھ گئے تھے، فوت ہو گئے تھے اور دفن کر دیے گئے تھے، لہٰذا اب زندہ ہو کر دنیا میں نہیں آئیں گے، جبکہ عیسائیوں کے مختلف عقائد ہیں۔ اکثر عیسائی کہتے ہیں کہ وہ صلیب چڑھے تھے، فوت ہوئے تھے، پھر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے تھے، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے جو قرآن میں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں صلیب پر چڑھایا ہے، بلکہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یعنی یہود کو اور نصارہ کو شبہ میں ڈال دیا گیا ہے، شک میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ یہ سورۃ النساء
آیت نمبر 157 میں تھا۔ کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا تھا اور اسے سولی چڑھا دیا گیا تھا، اور یہ شک میں مبتلا ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سولی چڑھ گئے ہیں۔ مسلمانوں کا قرآن کے مطابق ہی عقیدہ ہے، وہ یہی کہتے ہیں، یعنی ہم مسلمان، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں چڑھے تھے، بلکہ روح اور جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ قیامت سے پہلے وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لے کر آگے چلیں گے۔ اس وقت تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نہ وہ جزیہ لیں گے اور نہ ہی اسلام کے علاوہ کوئی اور بات قبول کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام طبعی موت مریں گے۔ آیت پہ پھر کہا جا رہا ہے وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں پاک کر دوں گا ان سے جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے، اور تیرا انکار کرنے والوں پر ان کو غالب کروں گا جنہوں نے تیری پیروی کی۔ یہاں کہا جا رہا ہے میں تمہیں آسمانوں پر اپنی طرف اٹھا کر ان ناپاک کافروں سے اور ان کے گندے ماحول سے آزاد کرنے والا ہوں، یعنی ان کی لگائی گئی تہمت سے پاک کرنے والا ہوں، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان یہودیوں پر بالادست رکھوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو اگر لیا جائے تو مراد عیسائی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس سے مراد جو ہیں وہ مسلمان ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بالادست کون رہیں گے؟ عیسائی، یہود پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد مسلمان جو ہیں ان سب پر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو بالادست رکھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن 33 میں اٹھائے گئے تھے۔ 70 عیسوی میں ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا گیا تھا، ابھی تک ان کا کعبہ جو ہے گرا پڑا ہے۔ ٹیٹس نے یروشلم میں ایک دن میں 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا، انہیں فلسطین سے نکال دیا گیا، یہ ساری دنیا میں پھیل گئے۔ فلسطین میں آباد ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی، ترکوں نے بھی انہیں آباد ہونے کی اجازت نہ دی۔ 1917 میں انہوں نے انگلینڈ سے اجازت لی، فلسطین میں جائیدادیں خریدیں اور رہائش پذیر ہونے لگے۔ سیٹل ہونے کے 31 سال بعد ریاست وجود میں لے آئے۔ آج کل بھی یہود مٹھی بھر ہیں، پوری دنیا سے دوبارہ اسرائیل میں اکٹھے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ ساری دنیا کی معیشت جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، سارا سودی نظام ان کے ہاتھ میں ہے، بینکوں کا۔ آج بھی انہیں عیسائیوں کی مدد حاصل ہے، لیکن عیسائی اب بھی ان کے اوپر ہیں۔ آج بھی یہ مسلمانوں کی منتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ ان کی ریاست کو قبول کر لیا جائے۔ آج بھی یہ چالیں چل رہے ہیں، ہر طرف مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، بالآخر تو میرے پاس آؤ گے نا، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ دین میں اختلاف کرنے والے تمام گروہوں اور فرقوں سے فرما رہے ہیں کہ تمہاری واپسی تو میری طرف ہی ہوگی، اس دن میں فیصلہ کروں گا ان امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے۔ پہلا اختلاف تو یہ تھا
کہ ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دیا، یہود کا گروہ تھا یہ۔ پھر ایک گروہ نے ولد الزنا کہا، یہ بھی یہود تھے۔ اور دوسرے گروہ نے علو میں اور محبت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ عیسائی تھے، نصارہ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے پر بھی مختلف گروہ بن گئے، سب کے اپنے اپنے عقیدے تھے اور اختلافات میں ہی پڑ گئے وہ۔ اس پر پہلے تفصیلاً بات ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بنی اسرائیل ایمان نہ لائی، نہ یہود نہ نصارہ، اور جو ایمان لے آئے ان سے انہوں نے شدید اختلاف اور دشمنی شروع کر دی، مسلمانوں کے خلاف چالیں چلنے لگے، آپس میں ان کو لڑانے لگے، قتل عام ہونے لگا۔ اور آج کل مسلمانوں میں بھی بہت سے فرقے اور گروہ بن گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ترقی نہیں کر رہے، قرآن سے نہیں جڑے، حدیث سے نہیں جڑے، دین سے دور ہیں، باہم اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مشغول رہتے ہیں۔ کاش یہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامتے تو ان سب اختلافات سے بچ جاتے، یکجا ہو جاتے تو دشمن کا مقابلہ بھی بہت اچھی طرح سے کر لیتے۔ آج کل یہود و نصارہ نے انہیں ہی آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے، اور یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ دین سے دوری کی وجہ سے یہ اپنے ہی بھائیوں کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب اختلافات کرنے والوں سے فرما رہے ہیں، ثم الیہ مرجعکم، بالآخر تو تمہیں قیامت کے دن میری طرف ہی لوٹنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تمہاری واپسی تو میری طرف ہی ہوگی نا، اس دن میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا ان امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے رہے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت سے جوڑنے کا بہترین موقع دے تاکہ ہم باہمی اختلافات سے بچ سکیں، آمین۔ آیت نمبر 56 ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ ترجمہ ہے، البتہ جو لوگ کفر کرتے رہے اور انہوں نے کفر اپنا لیا، ان کو میں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اس آیت میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بس البتہ جو لوگ کافر ہوئے، یعنی یہود، جنہوں نے تمہاری نبوت سے انکار کیا، اور وہ عیسائی جنہوں نے غلو کیا اور آپ کی شان اللہ سے بھی زیادہ کر دی، اور وہ سب بھی مراد ہے جو آخری نبی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کہا جا رہا ہے، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، تو ان کو دونوں جہان میں یعنی دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا۔ یہود پر دنیا میں کس طرح عذاب آئے، یہ سب آپ تفصیلاً سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میرے اس عذاب سے ان کو بچانے والا اور ان کا مددگار کوئی نہ ہوگا۔ آخرت کا عذاب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا نا، وہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ مال، نہ اولاد، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ آیت نمبر 57 ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ ہے، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، انہیں ان کے اجر پورے کے پورے دیے جائیں گے، اور اللہ ظالموں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کافروں کے برخلاف ایمان لا کر
اپنے زمانے کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والے جو ہیں ان کے ایمان لانے کا، نبی کی مدد کرنے کا، اور جو بھی وہ اپنے نبی کے بتائے ہوئے اور اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کریں گے، ان کا پورا پورا اجر دیا جائے گا، ثواب ملے گا، بدلہ ملے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو، ایمان نہ لانے والوں کو، حق کا انکار کرنے والوں کو، انبیاء کرام کی مخالفت کرنے والوں کو، ان سے نفرت اور دشمنی رکھنے والوں کو، اور ناحق دوسروں کو قتل کرنے والوں کو، یعنی انبیاء کرام کو جو قتل کرتے رہے، ان کے خلاف سازشیں چلتے رہے، چالیں چلتے رہے، باہم اختلافات کرتے رہے، ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شعوری ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، آمین۔ آیت نمبر 58 ہے، ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، ترجمہ ہے، اے پیغمبر یہ وہ آیات ہیں جو حکمت والی ہیں اور ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ یہاں علیکہ میں کا سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور الذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ نجران کے وفد کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم یہ آیات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما رہے ہیں، اور بذریعہ وحی یہ سب واقعات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بتا رہے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس کا نزول اس بات کا ثبوت ہے، دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور وہ وحی کے ذریعے تمہارے ہی واقعات تمہیں سنا رہے ہیں، یاد دہانی کروا رہے ہیں، نصیحتیں اور حکایات بتا رہے ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ آیت نمبر 59 ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہا گیا ہو جا، یعنی کن، بس وہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ واقعات اور یہ آیات جب نجران کے وفد کو سنائی گئیں تو وہ کہنے لگے، اچھا اگر عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کا باپ کون ہے؟ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مثال بالکل آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، بالکل اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے، ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو وہ بن گئے۔ نجران کے وفد کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دے کر دیا ہے کہ باپ کا نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اگر ایسا ہوتا یعنی تو باپ کے نہ ہونے کو دلیل نہ بناؤ، اگر ایسا ہوتا پھر تو آدم علیہ السلام جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ حقدار ہوتے کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہا جاتا، کیونکہ وہ تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو تھیں۔ لہٰذا یہ دلیل بالکل نہ بناؤ کہ باپ نہیں تھا تو وہ پھر اللہ کے بیٹے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔
آیت نمبر 60 ہے الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ ترجمہ ہے تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہٰذا اے محمد شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یہ قرآن آپ پر آپ کے رب کی طرف سے حق اور سچ لے کر آیا ہے۔ اب بھی اگر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں شک کریں اور انہیں ابن اللہ کہیں تو آپ کے پاس حقیقی علم آ چکا ہے۔ آپ ان سے کہیے قرآن پڑھو، اگر یہ پھر بھی حجت بازیاں کریں، جھگڑا کریں، بحث کریں تو اس کا حل اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے۔ آل عمران کی اس آیت نمبر 60 اور اس سے پچھلی آیت 59 اور اس کے بعد جو آئے گی 61، ان 3 آیات کے نزول کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ پس منظر کچھ اس طرح ہے، نجران یمن کی حدود پر ایک بڑا سا علاقہ تھا جس کی لمبائی تیز رفتار سوار ایک دن میں طے کر سکتا ہے۔ یہ 73 بستیوں پر مشتمل علاقہ تھا اور اس میں 1,20,000 جنگی نوجوان تھے۔ یہ سب کے سب عیسائی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسقف کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی تو وہ خط پڑھ کر گھبرا گیا۔ پھر مشورے کے بعد اس نے 60 افراد پر مشتمل ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ یہ وفد اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کہ انہوں نے دھاری دار یمنی کپڑے پہن رکھے تھے جو کہ بہت ہی لمبے چوغے تھے اور یہ انہیں پاؤں کے نیچے گھسیٹ رہے تھے، جو کہ تکبر کی نشانی ہوتا ہے نا۔ ریشمی چادریں انہوں نے اوڑھ رکھی تھیں اور سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہ کی۔ چند صحابہ کرام نے کپڑے بدلنے اور انگوٹھیاں اتارنے کا ان کو حکم دیا، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور اسلام کی دعوت دی، انہوں نے انکار کیا۔ انکار کرنے پر یہ 3 آیات نازل ہوئیں، یعنی آیات نمبر 59، 60 اور 61۔ اب آیت نمبر 61 ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ترجمہ ہے اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس بارے میں جھگڑے تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے بیٹوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ یہ آیت مباہلہ ہے۔ مباہلہ 2 فریقوں کا ایک دوسرے پر لعنت کرنا اور بد دعا کرنا ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ مباہلہ تب کیا جاتا ہے جب 2 فریق، 2 گروہ کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف کریں، بحث و مباحثہ کریں، جھگڑا کریں، دلائل سے بھی ایک دوسرے سے متفق نہ ہوں، ایک دوسرے کی بات نہ مانیں، اتفاق نہ کریں، کسی صورت اختلاف ختم نہ ہو تو دونوں فریق اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو، یعنی وہ تیری رحمت سے دور ہو جائے۔ اس آیت کا پس منظر جیسا کہ پہلے بات ہوئی یہی 3 آیات ہیں۔ 9 ہجری میں نجران کا وفد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے لگا اور کسی طرح
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو تیار نہ ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کے غلط عقائد تھے ان کو بھی انہوں نے نہ بدلا، آیات سن لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنی ہی بات پر اڑے رہے۔ تب یہ 3 آیات نازل ہوئیں۔ اس آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پس جو شخص آپ کے پاس اس قرآن کے علم کے آ جانے کے بعد بھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اس کے بارے میں جھگڑے، فَقُلْ تو کہہ دیجئے تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنے بیٹوں کو ہم بلا لیتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو بلا لیتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم خود بھی آ جاتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم بد دعا کریں، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، یہ دعا کریں۔ جیسا کہ ابھی بات ہوئی، جب نجران کے وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے ہم آپ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، یعنی ہم آپ سے پہلے کے مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اسلام سے 3 چیزیں روکتی ہیں، نمبر 1 سلیب کی عبادت، نمبر 2 سور کا کھانے کی عادت، اور نمبر 3 اور تمہارا یہ خیال کہ اللہ کے لیے لڑکا ہے، یعنی تمہارا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ نجران کے وفد نے کہا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل کون ہے جو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہو؟ اس پر یہ 3 آیات نازل ہوئیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا، کن کہنے سے بن گیا۔ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے اس کے بارے میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو، پھر مباہلہ کریں، یعنی اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ کہ اللہ جو ہے وہ جھوٹوں پر اپنی لعنت نازل فرمائے، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 آیات ان پر تلاوت فرمائیں اور انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ انہوں نے مہلت مانگی، آپس میں مشورہ کیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے اگر یہ واقعی نبی ہے اور ہم نے اس سے مباہلہ کیا تو اللہ کی لعنت کی وجہ سے ہمارا کوئی بال اور کوئی ناخن بھی تباہی سے نہیں بچ سکے گا۔ چنانچہ وہ جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ 1000 جوڑا سفر میں اور 1000 جوڑا رجب میں، اور ہر جوڑے کے ساتھ 1 اوقیہ چاندی یعنی 40 درہم کیے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے امان اور دین کی آزادی جو ہے وہ منظور فرما لی۔ پھر انہوں نے کہا ہمارے ساتھ امانت دار آدمی بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ عنہ کو ساتھ روانہ فرما دیا اور یہیں سے ان کا لقب امین الامت پڑ گیا۔ واپسی کے سفر کے دوران ہی وفد کے 2 آدمی ایمان لے آئے، پھر ان میں اسلام پھیلتا چلا گیا یہاں تک کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ آیت نمبر 62 ہے ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ ہے یقیناً صرف یہی سچ بیان ہے اور کوئی معبود برحق سچا نہیں سوائے اللہ کے، اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو شان عطا کی تھی اور جو کچھ ہم نے ان کے بارے میں یہاں بیان کیا، ان کے واقعات وغیرہ، وہ بالکل سچے اور برحق ہیں۔ ان سب قصوں میں، ان سب باتوں میں بال برابر کمی بیشی نہیں ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً اللہ کی ذات ہی غلبے اور حکمت والی ہے۔ آیت نمبر 63 ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ ترجمہ ہے پھر بھی اگر وہ قبول نہ کریں، یعنی ایمان نہ لائیں، تو اللہ بھی فساد کرنے والوں کو جاننے والا ہے۔ ان سب آیات کے نزول کے بعد، حق سامنے آ جانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہ لائے، حق سے منہ پھیر لے، تو پھر اللہ بھی ایسے فسادیوں کو اور مفسدوں کو، فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ انہیں بدترین سزا دے گا۔ اللہ ان کے ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے، ان کو سزا دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ نہ ہی کوئی خود کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکتا ہے، نہ ہی بھاگ سکتا ہے، اور نہ ہی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے ان سب باتوں سے جو یہ گھڑتے ہیں۔ اللہ تعریف والا ہے، وہ ان کے فساد کو اور ان کے شرک کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے، آمین۔ الحمدللہ، ہماری آج کی آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ اگر ہم کسی ایک کو بھی ان تفسیر کے گروپ سے جوڑ دیں گے تو انشاءاللہ بات آگے پہنچانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ ہمارے بہترین صدقہ جاریہ ہو جائیں گے جن کو ہم جوڑیں گے، اور وہ جو سیکھیں گے، پڑھیں گے، اس سب کا اجر ہمیں بھی ملے گا پورے کا پورا، اور انہیں بھی ملے گا۔ فقہ کی سب کتابیں جو ہیں وہ اسی تفسیر کے کورس کے دوران پڑھائی جائیں گی۔ عربی گرامر آپ نے ایک دفعہ پڑھ لی ہے، اب دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ آج کل آپ نے طہارت کی کتاب شروع کی ہے۔ آپ کا آج کا طہارت کا لیسن نمبر 3 ہے، نام ہے طہارت کی فضیلت۔ ڈسکرپشن باکس پہ اس کا لنک دیا جا رہا ہے۔ طہارت کا یہ لیسن ضرور سن لیجئے گا، کیونکہ طہارت کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ صحیح طہارت نہ آتی ہو تو عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ آدھا ایمان ہوتی ہے طہارت۔ اور سوال بھی تو آئے گا نا۔ آئیے آج کا ہوم ورک نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1 ہے، آج کی آیات کا ترجمہ، روٹ ورڈز اور واحد جمع بتائیے۔ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل اسماء میں سے معرب، غیر منصرف اور مبنی کی نشاندہی کیجیے۔ نیز معرب کی حالت فاعلی، حالت مفعولی یا حالت اضافی کے بارے میں بھی بتائیے۔ نمبر 1 وجیہن، نمبر 2 ولدن، نمبر 3 مکتو، نمبر 4 بآیتن، نمبر 5 الذین۔ سوال نمبر 3 نجاست کی اقسام بتائیے۔ یہ طہارت میں سے ہے سوال۔ سوال نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ انہیں مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ آیت نمبر 45-47۔ سوال نمبر 5
وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یہ آیت کس بات کی دلیل ہے؟ آیت نمبر ہے 46۔ سوال نمبر 6، اس آیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کس صفت کا پتہ چلتا ہے؟ یعنی اس آیت میں کس صفت کا ذکر ہے؟ آیت نمبر ہے 47۔ سوال نمبر 7، اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کن کن خوبیوں کا ذکر ہے؟ آیت نمبر ہے 48۔ سوال نمبر 8 ہے، اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے کن 5 معجزوں کا ذکر ہے؟ آیت نمبر 49۔ سوال نمبر 9، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذمے کون سے 2 اہم کام تھے؟ آیت نمبر 50۔ سوال نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو کیا حکم دیا؟ آیت نمبر 51۔ سوال نمبر 11، حواری کون تھے اور ان کا قول کیا تھا؟ آیت نمبر 52-53۔ سوال نمبر 12، یہود کی چال اور اللہ کی تدبیر کی وضاحت کیجیے۔ آیت نمبر 54۔ سوال نمبر 13، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بارے میں یہود، نصارہ اور مسلمانوں کے کیا کیا عقائد ہیں؟ آیت نمبر 55۔ سوال نمبر 14، یہود کا کیا انجام بتایا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 56۔ سوال نمبر 15، یہاں ظالم کسے کہا گیا ہے؟ آیت نمبر 57۔ سوال نمبر 16، الذکر سے کیا مراد ہے؟ آیت نمبر 58۔ سوال نمبر 17، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، وضاحت کیجیے کس طرح؟ آیت نمبر 59۔ سوال نمبر 18، اگر کوئی شک میں مبتلا ہو تو اسے حق جاننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آیت نمبر 60۔ سوال نمبر 19، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجران کے وفد سے مباہلہ کرنے کا حکم کیوں دیا اور مباہلہ کا طریقہ کیا تھا؟ وضاحت کیجیے۔ آیت نمبر 61۔ سوال نمبر 20، ان آیات میں فساد کرنے والے کون ہیں؟ آیت نمبر 62 اور 63۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو بہترین طریقے سے سمجھنے والا، عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔